صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرت صاحبزادہ والا تبار نبیرہ حضور ضیاء الامت دامت برکاتم القدسیہ خطیب العصر عالمی مبلغ اسلام مفکر اسلام شیخ طریقت حضرت علامہ حافظ خان محمد صاحب قادری دامت برکاتم القدسیہ خلیفہ مجاز درگاہ مقدسہ بھیرا شریف استاذ العلماء رئیس المدرسین ادیب ملت حضرت علامہ پیر محمد اسلم صاحب رضوی چشتی زید شرفہ، اور میرے بہت ہی پیارے مبلغ اسلام مفکر ملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی احمد رضا القادری صاحب دامت برکاتم العالیہ، نائب محتمم جامعہ اسلامیہ رضویہ لاہور، اور میرے حلقہ احباب میں سے انتہائی میرے مخلص رفیق حضرت علامہ ظفر اقبال صاحب نعیمی قبلہ زید مجدہ، اور میرے بہت ہی پیارے اور بہت ہی لاڈلے فضلائے جامعہ انوار مدینہ، معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، میں قطعاً اپنے اندر کوئی ایسی صلاحیت کوئی ایسی لیاقت اپنے اندر نہیں پاتا. آپ لوگوں کی محبت، اخلاص اور پیار مجھے ہمیشہ حاصل رہا، اور اسی محبت و اخلاص اور پیار کی فضا میں 40 برس کا عرصہ گزر گیا. میں آپ کی ان وفاؤں کو نہیں بھول سکتا. انتہائی نازک ترین حالات میں بھی وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر اعلائے کلمت الحق کے لیے اور دین حق کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائی، میرے وہ رفقا، میرے وہ پیارے بھائی، میرے وہ بیٹے جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج اپنی قبروں میں موجود ہیں، میں ان سب کے لیے کرم فرماؤں مہربانوں کے لیے ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور اس عظیم الشان نورانی اور روحانی اجتماع میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے جتنے لوگ متعلق رہے، وابستگان رہے، اور انہوں نے قدم قدم پر میرا حوصلہ بڑھایا،
آج اپنی قبروں میں ہیں، اللہ رب العزت صبح قیامت تک ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں اپنے ان 40 سالہ رفقائے سفر کا ایک ایک کا نام لے کر میں بھی انہیں خراج عقیدت پیش کروں، خراج تحسین پیش کروں، ہدیہ تبریک پیش کروں، لیکن وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ بخوبی مجھے اندازہ ہے کہ کافی وقت ہو چکا۔ سب سے پہلے میں آستانہ عالیہ حضور امیر السالکین سے تشریف لانے والے نبیرہ حضور ضیاء الامت کی تشریف آوری پر صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے نہایت بندہ پروری کرم گستری فرمائی اور ہمارے خزاں رسیدہ چمن میں قدم رنجہ فرما کر بہار آشنا کر دیا۔ اللہ حضور امیر السالکین کی درگاہ مقدسہ کے ایک ایک فرد کو، آپ کے پورے خاندان کو، خانوادے کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کریم ان کی عقیدت اور ان کی محبت میں اسی طرح ہمیں باقی زندگی بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نہیں بھول سکتا اس بات کو کہ آپ کے سامنے جو تشریف فرما ہیں حضرت علامہ خان محمد صاحب قادری قبلہ، میرا ان سے اتنا پرانا تعلق ہے کہ میری ان سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی لیاقت پور میں، وہ 1982 اور 83 میں اس سیشن میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور آج مجھے فخر ہے کہ بین الاقوامی یونیورسٹی الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے فاضل اور قابل فخر عالم دین علامہ خان محمد صاحب قادری، آپ ملک اور بیرون ملک جو دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، مجھے دیکھ کر قلبی مسرت اور راحت ہوتی ہے، چونکہ ان سے جب میرا تعلق ہوا اور پھر بھیرا شریف کے دارالعلوم میں یہ داخل ہوئے تو ان کی مساعی جمیلہ میں میرا بھی کچھ تھوڑا بہت حصہ ہے۔ اور اگر میں یہ بات ذکر نہ کروں تو انتہائی ناشکری ہوگی۔ بھیرا شریف میں نے ہی داخل کرانے کی سعادت میرے حصے میں آئی، اور اس دن میں یہ سمجھتا تھا کہ میری نجات کا سامان ہو گیا۔ آج قدر کرنے والے دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے حضور ضیاء الامت کے وہ لفظ نہیں بھولتے۔ آپ خوشاب کے علاقے میں لاہور سے تشریف لے جا رہے تھے خطاب کے لیے، تو دارالعلوم میں حضور ضیاء الامت سے ملنے کے لیے یہ رکے، تو علماء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی تقریر ہے اور کون آ رہا ہے۔ یہ ایک طبعاً عادت ہے خطباء کی، علماء کی، اگر وہ کہیں جا رہے ہیں تو پوچھتے ہیں اور کس کی تقریر ہے۔ تو ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ خوشاب جا رہے ہیں علاقے میں، وہاں کس کی تقریر ہے، کس کا خطاب ہے؟ میرے حضور ضیاء الامت نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، میرے شیر دے ہوندیاں کسے دی لوڑ نہیں۔
پھر حضرت علامہ حضرت علامہ محمد اسلم صاحب رضوی چشتی قبلہ، ان سے بھی میرا 84 سے 1984 سے تعلق ہے۔ سیالکوٹ میں جامع مسجد ابو حنیفہ مرے کالج روڈ پر میں نے 2 سال 3 مہینے جمعہ پڑھایا، خطابت کی ذمہ داریاں وہاں نبھائیں۔ اس وقت وہاں جامعہ میں حفظ کے طلباء بھی تھے، تو غالباً حضرت کے چھوٹے بھائی جو ہیں انہوں نے اس مدرسے میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ یہ ہمارے روابط، یہ ہمارے تعلقات، قدیمی تعلقات و روابط ہیں، اور آج ان شخصیات کو جب دیکھتا ہوں تو حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ کیسی کیسی شخصیات ہیں اس نفسا نفسی کے عالم میں، جب ہر طرف نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہے، دنگا ہے۔ اس ماحول میں رہ کر بھی یہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے علماء ربانیین ان تمام فتنوں سے اپنا دامن بچا کر اس وقت بھی مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور چونکہ تقریر کا وقت نہیں، میں ایک ایک چھوٹے بچے سے لے کر نوجوان تک، نوجوان سے لے کے بزرگ تک، 1986 سے لے کر آج تک جس کسی نے بھی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا، مجھ سے محبت کی، مجھے پیار دیا، میں ان کا زیر احسان ہوں، زیر احسان بار ہوں کہ میں ان کا احسان مند ہوں۔ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ جو محبتیں آپ لوگوں نے دیں میں اسے زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا، اور میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت میرے ہر دینی بھائی کو، ہر پیار والے کو اللہ اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی رب کریم سرفراز اور سرخرو فرمائے۔ 40 برس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جو پرانے دوست احباب ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ آج ان نوجوانوں کو علم نہیں، جتنی ان کی عمر ہے اتنی میری سروس ہے یہاں الحمدللہ۔ جن حالات میں میں یہاں آیا تھا وہ پرانے لوگوں سے پوچھ لیں، یہاں بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 40 سالوں میں اس مسجد کی کتنی کمیٹیاں بدلی، کتنی انتظامیہ تبدیل ہوتی رہی، اور کتنے امام تبدیل ہوئے۔ ان 40 سالوں میں جو امام تبدیل ہوئے وہ میں نے کل گنتی کی ہے 40 حافظ بنتے ہیں۔ 40 سالوں میں 40 امام اس مسجد میں آئے، اور سال بعد کچھ 5 سال بعد کچھ 4 سال بعد وہ چلے گئے یہاں سے۔ کمیٹیاں بدلتی رہیں، حالات بدلتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ان 40 سالوں میں کسی ایک شخص سے بھی میری تو میں نہیں ہوئی بس۔ اور دوسری بات کہ میں نے آج تک شہر میں کبھی کسی دکان پر نہیں گیا 40 سال میں۔ افتتاح کے لیے اگر کسی نے بلایا دعا کے لیے وہ الگ معاملہ ہے، کسی نے مجھے بازار میں گھومتے پھرتے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ، کبھی کسی سے میں نے پیسے کا کوئی ٹکے کا کبھی تقاضا تک نہیں کیا۔ پورے علاقے میں جلسوں میں 40 سال سے جا رہا ہوں، بحمد اللہ تعالی میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان 40 سالوں میں کوئی ایک بندہ ایسا لاؤ جس سے میں نے کبھی کرائے کا بھی مطالبہ کیا ہو، بحمد اللہ تعالی۔
تو پھر دوستو میں شکر اللہ کا ادا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں؟ اس رب کریم کی بے پناہ بندہ نوازیاں ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ قدم قدم پر میرے شیخ کریم کی دعائیں میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ میرے والدین نے جس انداز میں میری تربیت کی، اس میں آپ کو موقع بموقع واقعات سنایا کرتا ہوں۔ ایک واقعہ حضور ضیاء الامت کا اور ایک واقعہ میں اپنی والدہ صاحبہ کا تحدیث نعمت کے لیے ضرور سناؤں گا۔ ہم نے جس ماحول میں تربیت پائی ہے، آج بڑے بڑے علماء کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم کوئی نظروں میں جچتا ہی نہیں۔ ہم نے جنہیں دیکھا ہے ان سے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ تقوی، وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ بے لوث دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ہم 4 پشتوں سے بیرا شریف ہم غلام ہیں، 4 پشتوں سے ہم بیرا شریف میں غلام ہیں الحمدللہ۔ اور یہ اللہ رسول کا خاص کرم اور لطف و احسان ہے کہ ہمیں گھٹی میں محبت ملی ہے۔ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، میں نے حضور ضیاء الامت کو عید کارڈ بھیجا، وہ اپنی محبت میں، اس زمانے میں اتنا شوق بھی نہیں تھا۔ عید کارڈ بھیجا اور شوال میں حضور غازی اسلام کا عرس ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور غازی اسلام سے بیعت تھے، تو جب عرس شریف پہ گئے تو حضرت صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح شفقت فرمائی، پیار کیا، فرمایا کہ تساں عید کارڈ کا لیا اور میں مل گیا توڑا عید کا۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا جتنے پیسے عید کارڈ پہ لگے ہیں نا، اتنے پیسے دارالعلوم کے لیے دے دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، جتنے کا عید کارڈ لیا ہے، تاکہ دین کی تعلیم کے اجرا میں اور ترویج و اشاعت میں حصہ ہو جائے۔ ایک دفعہ میں میٹرک میں جب پاس ہوا تو میں اپنی خوشی سے ابا جی سے عرض کیا کہ حضرت صاحب کو مٹھائی پیش کرنی ہے، میں پاس ہوا ہوں۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہا کہ عرس شریف پہ جانا ہے تو اس موقع پہ پیش کر دوں۔ میں مٹھائی لے کے گیا اور پیش کی، تو آپ نے پوچھا ایک کائیں دی مٹھائی، یعنی کس چیز کی مٹھائی لے کے آئے؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ اس نے میٹرک کیا ہے، اچھے نمبر آئے ہیں، یہ اپنی خوشی سے مٹھائی لے کے آئے۔ اب سننا ہم نے کس ماحول میں تربیت پائی۔ میرے اندر کوئی ایسی بات میں تو محسوس ہی نہیں کرتا، ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور بالکل ہی کمزور ترین آدمی ہوں عمل کے اعتبار سے، نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ حضور ضیاء الامت نے فرمایا، قبول فرمائی اور دعا فرمائی، فرمایا اس ڈبے میں مٹھائی کی جگہ 2 اینٹیں میرے دارالعلوم کے لیے رکھ کے لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ایک دفعہ یہاں جمعے کے لیے آیا تو کسی دوست نے، اس کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے مجھے بتایا نہیں، گاڑی میں مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا۔ وہ جب میں گھر گیا تو ڈرائیور پیچھے گاڑی کا ڈبہ لے کے آیا، کہتے جی وہ شاہکوٹ سے کسی نے دیا تھا۔ میں والدہ صاحبہ کو جاتے آتے سلام کر کے نکلتا تھا، جاتے ہی پہلے ان کو سلام کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ کے پاس میں بیٹھا تھا تو وہ خادمہ آئی، اس نے کہا کہ ڈرائیور ڈبہ دے گیا مٹھائی کا۔ میری والدہ صاحبہ نے اسی وقت مجھے فرمایا شاہکوٹ میں مسجد میں مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہے مدرسہ، بچے پڑھتے ہیں وہاں، حفظ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کرتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی مٹھائی پھل دے تو شاہکوٹ کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں میں تقسیم کر دیا کرو، ان بچوں میں تقسیم کر دیا کرو۔ فرمایا اتنی دور سے مٹھائی اٹھا کے لائے ہو تو ان بچوں کا زیادہ حق ہے جو وہاں قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی عنایات پر، جیسے علامہ طاء جمیل صاحب ایک دفعہ بیمار ہوئے، ہمیں تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہم نے تو ان سے سیکھا ہے۔ علامہ جمیل صاحب ابھی ہم اندر بیٹھے ان کا ذکر کر رہے تھے، یہاں بہت زیادہ آئے ہیں، میں نے ان کو یہاں جب سے خطابت، سب سے زیادہ جو خطیب یہاں آئے ہیں وہ علامہ طاء جمیل صاحب، وہ بیمار تھے۔ اللہ کریم نے جب انہیں صحت دی نا، حاجی سردار محمد صاحب رحمانی مسجد کمیٹی کے صدر گواہ موجود ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے صحت دی ہے، میں مدینے چلا تو میں نبی پاک دا شکریہ ادا کرن چلا، ہائے میں مدینے پاک چلنا، عمرہ شریف کر کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دینی ہے، تے فرمان لگے میں کئی دفعہ حاضری دیتی، پر اس واری دی جیڑی میری حاضری ہے نا، میں نبی پاک دا شکریہ ادا کرن چلنا، آکھنا یا رسول اللہ شکریہ، مینوں صحت ہوئی ہے، میں پھر تواڈے دین دے ڈنکے بجاواں گا، تواڈے ترانے پڑھاں گا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ میں موجودہ انتظامیہ نے آج جو مجھ سے خلوص اور محبت کا معاملہ میرے ساتھ کیا، میں انتظامیہ کے ایک ایک ساتھی، ایک ایک دوست اور ان کے تمام معاونین اور یہ نوجوان ورکر کام کرنے والے تہ دل سے سب کا شکر گزار بھی ہوں، سپاس گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ میرے بچے بھی آج رو پڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 40 سال پہلے لینے آئے تھے، آج پھر لینے آ گئے ہیں۔ 40 سال پہلے لینے آئے تھے اور گاڑی بھر کے آئے تھے، اور انگلینڈ جب مجھے پرماننٹ ویزا ملا، علامہ خان محمد قاضی صاحب تشریف لے گئے کئی مرتبہ، جو مولوی صاحب جاتے ہیں وہاں سے واپس ہی نہیں آتے واپس۔ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ عجیب آدمی ہیں، ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، آپ انگلینڈ آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پاکستان۔ میں نے کہا مجھے لالچ کوئی نہیں، کوئی ایسی میرے دل میں بات ہی نہیں۔ پوری بس بھر کے یہاں سے گئی تھی، تو میرے بچے چھوٹے آج روئے، انہوں نے کہا کہ اس دن بھی شاہ کوٹ والے آئے تھے، آج بھی آئے، شاہ کوٹ والے دی محبت من گئے اسی آج گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رہے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، شاد رہیں آباد رہیں، شاد رہیں آباد رہیں سب مہربان میرے، شاد رہیں آباد رہیں سب مہربان میرے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ایک ایک کا نام لوں، مگر وقت کی گنجائش نہیں، مزید میں امتحان آپ کا نہیں لینا چاہتا، بہت زیادہ وقت ہو گیا اور اس پر میں شرمندہ بھی ہوں۔ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں ایسے لمبے جلسوں کا قائل نہیں، تو بلا کسی تاخیر کے کہ تاخیر تو ہوئی، لیکن یہ ہماری ایک عادت ہے، ہم کہتے ہیں بلا تاخیر۔ بس یہ ہو گیا بھائی، نعروں پہ میں نے اس جمعے سے میں نے نعروں پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب بڑائی مہربانی، میں نے جمعے میں خطبے سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہو گیا ہو گیا، آپ کی محبت کا شکریہ، میں دین نہیں دے سکتا آپ کا، لیکن کچھ میری بھی بات مان لیا کریں، آنکھوں سے بھی سلام کرنا سیکھیں، اس پر میں کبھی دست بوسی کرنا، ہاتھ چومنا، اس سے بھی مجھے معاف کریں، اور دوسرا میرے نعرے نہ لگائیں، میری یہ دلی گزارش ہے، ہاتھ بھی نہ چومیں، قطن میرے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میرے شیخ کریم سے ہم نے یہی پڑھا یار، لوگ ہمیں سمجھے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگوں کو کہتا ہے، ہم نے تو بھائی اس گلشن میں وہاں سے ہم نے دسترخوان کی خوشہ چینی کی ہے، حضور میرے دائیں بائیں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ سینئر ہیں، اس اعتبار سے درگاہ شریف میں سب سے زیادہ انہیں قریب رہنے کا موقع ملا، عرض امت کا نعرہ لگتا تھا، آپ فرماتے تھے بھائی الاسلام زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، فرماتے تھے اسلام زندہ تے اسی سارے زندہ، آپ بھی منع فرماتے تھے، تو ہن تسی بھی مڑ جاؤ، ہاتھ چمنے میں چھڑ دیو، نعرے نہ مارو بھائی، میں کسی نو تکلیف دین واسطے تیار نہیں،
اے نعرے تے میں بین لاتا ہے، اے مرحبا مرحبا، بڑا یونیورسٹیاں کالجیں بڑے نعرے سنے نے، حضرت نوں پتہ ہے۔ ہن چاہ لے گئے سارے، چاہ چو کوئی نہیں، کسی نوں شوق نہ ہوئے، غلط فہمی نہ ہوئے۔ اس نعرے تے میں بین لا دیتا ہے جمعے والے دن دا۔ میرے کسے جلسے وچ قطن میرے نام دا نعرہ لان دی اجازت نہیں کسے نوں، تے ہاتھ چو چمن تو بھی باز آ جاؤ، کوئی اکھاں نال سلام دوروں کر لیا کرو سلام۔ یہ چھڑو انہاں گلاں نوں۔ اللہ تعالیٰ عاجزین کے ساری عطا فرمائے، کسی تعارف دی محتاج نہیں۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، بغیر کسی تاخیر دے، اے میرے بڑے محسن، میرے مہربان، میرے کرم فرما۔ ٹیلی فون تے کسی خطیب کو مینوں ٹائم لے کے بخاؤ مینوں کسی کو۔ اور ساڑھے منڈے گئے بڑے چاند والے خطیب صاحب کو، 6 جمعے پڑھے وہ ملے ہی نہیں، انہاں ملاقات ہی نہیں کی۔ انہاں کہا میرے سیکٹری نوں ملو جا کے، سیکٹری نوں۔ علامہ شاہد صاحب نوں میں نا یار منڈے میرے کھیڑے پہ گئے، انہاں نے فلانے مولوی صاحب نوں بلانا، ٹائم لے دو۔ یہ آندے نے جی وہ کہتے ہیں ہمارے سیکٹری سے بات کرو۔ میں انہاں نوں کسی حفظ نے بھی کر لیا ہے نا، علامہ شاہد صاحب نوں میں رکھے ہے، میں پھر فون کر دیں۔ حضرت صاحب نے ایک دفعہ نہیں کدی فرمایا کہ نہیں میری ڈائری فل لے، میں اگے ٹائم دیتا ہے۔ جڑوں بھی عرض کیتا ہے نا تے آپ نے بغیر کسی گفتگو، بغیر کسی گل دے فوراً ٹائم عطا فرمایا۔ یہ میرے محسن نے، مربی نے، یہ سارے جامعہ انوار مدینہ دے علماء بیٹھے آندے نے جی انہیں کیتا کیے تھے۔ اے علماء کرام، اے اگے انہوں نے ذکر 18 علماء کرام اے پگاں بن کے سٹیج تے بھائی نے بے ویکھ لو، اے 18 تے صرف 11 سال رہے ہیں اس مدرسے۔ اچھا اس مدرسے دی خوبی یہ سی، او دی کوئی رسید بک نہیں سی، تسی حیران ہونا۔ مینوں تے بندے ہی بڑے چنگے ٹکرے، اوتھے بھی تے ایتھے بھی۔ نہ انہاں بندیاں نال میرا پیسے دا رولا ہے کمیٹی نہ تے نہ انہاں۔ اچھا یہ جیڑے مدرسے پڑھتے رہے نے بچے گواہ نے، بچے مدرسیاں دے پنڈاں وچوں کنکاں اکٹھیاں کردے، کھلاں اکٹھیاں کردے، طالب علم کاپیاں لے کے جتیاں کساندے پنڈاں وچ۔ یہ 18 علماء تیار ہوئے 11 سالاں وچ، 2000 وچ مدرسہ بنیا، کوئی رسید بک نہیں سی، ٹوٹل خرچہ ایک بندہ دیندا سی۔ ٹوٹل خرچہ 100 مدرسہ چلاندا سی، تسی حیران ہو گئے کنے ساڑھے کو ایک نہیں چلدا، ایک نہیں چلدا، 100 مدرسہ وہ کلا بندہ چلاندا سی۔ 11 سال اس بندے دی ہمت ہے، 100 مدرسے دا خرچہ میرے ہتھی بھیجدا سی۔ بڑے بڑے علماء میں نام نہیں لیندا، ایک عالم دین نوں کتاباں لے کے دتیاں 25 لاکھ دیاں کتاباں۔ انہاں فون کیتا مینوں مناظرے کرنے پیندے نے، کتاباں چاہیے۔ حاجی صاحب آکھیا جی میں تے عالم کوئی نہیں، اے کتاباں آندے مینوں چاہیے نے، اے تساں میں او کوئٹے گیا جا کے اتھوں کتاباں خریدیاں 25 لاکھ دیاں کتاباں۔ کسی عالم نے آکھنا جی میرے مدرسے دی لائبریری وچ انیاں کتاباں دی لوڑ ہے، میں لیا کے دین۔ حاجی صاحب کلی خرچہ چکدے سن۔ اچھا مزے دی گل تساں سن کے حیران ہونا ہے، پیسے دا لین دین اس بندے دا میرے نال سی۔ جدو بگڑدی ہے پیسے تو بگڑدی کسے نال معاملات دے لین دین تو، او بندہ او دے نال میرا اتنا پیار سی، مدرسہ تے بند ہو گیا کیونکہ وہ مالی لحاظ نہ فلاپ ہو گئے، ٹیکسٹائل ملنا دے مالک سن، وہ ملنا بند ہو گئیاں۔ حاجی عبدالمجید لو جی سر زمین شاہکوٹ اج بھی گواہ ہے، ناراض ہونا سی تے حاجی صاحب نوں ہونا چاہیے سی کہ میں 100 مدرسے دا خرچہ کردا سا، تواڈے مدرسے دا سارا خرچہ کیتا ہے۔ کیوں؟ اے طالب علم گواہ نے، وہ ناراض ہوندا تے حاجی مجید ناراض ہوندا، مولوی پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے نے، مولوی روس گئے نے۔ اچھا او اینا میرا پیار ہے، وہ فوت اس مسجد وچ ہوئے نے، تو ان پتہ ہے جمعہ پڑھنا آئے سن۔ اس بندے نے ایڈا میرا یارانہ سی، میں کہا حاجی صاحب تسی نہیں سی آنا، تواڈی طبیعت بڑی کمزور ہے، ہارٹ دا پرابلم سی۔ کہن لگے میں سنی نو لیاؤن تے لگا سا پر انہوں کم پہ گیا، ایک ہی پتہ سی حاجی صاحب دا آخری سفر ہے۔ جمعہ بھی پڑھیا، تقریر بھی کیتی 15 منٹ، اور اسنا تے حاجی نو چاہیے دا سی میرے نال، حاجی تے فوت ہی اتھے ہویا تے مولوی سلام دا تو بھی گیا۔ جی اے 18 علماء اے نہ وچ، اے مفتی شاہد اقبال کدھر کھڑے ہو حضرت جی میں تعارف کراؤں، کڈا سادہ عالم ہے۔ تو انہوں میں کی تعارف کریں، شاہکوٹ جاؤ نا، شکر گڑھ
اسے شہر دے کسے دکاندار نو پوچھو جی مفتی شاہد اقبال آسی نو ملنا ہے، وہ ویکھیا جی پھر انہاں دا کیویں نام لیندا ہے، تشریف رکھو۔ یہ آسی صاحب نے آکھیا میں ایدی باں تواڈے ہاتھ بھڑائی ہے، انہاں کہا میں تواڈے ہاتھ باں بھڑائی، کتھے شکرگڑھ مدرسے کوئی نہیں راہ وچ، اور درس تھوڑے نے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، آسی صاحب کے بلاؤ، میرے استاد بھی نے پروفیسر محمد حسین آسی رحمت اللہ، انہاں فرمایا اتھے سانو عالم دین دی ضرورت ہے۔ اچھا وہ نقش لاسانی یونیورسٹی وچ اے مفتی بھی نے، دارالفتاء وچ فتوے بھی لکھ دے نے، تے درس نظامی دے صدر مدرس بھی نے۔ 11 سال میرے کول پڑھے نے۔ یہ حضرت مولانا عمران اسلم صاحب نقیب محفل مولانا اویس 11 سال پڑھے۔ مولانا محمد حسین بٹو صاحب نو تسی سارے ہی جان دیو، اینا جان دیو، مینوں آن دیو جو تانوں کم پہ جائے تو جمعہ پڑھانے انہاں نو کلیا کرو۔ مولانا حافظ نواز صاحب، یہ سارے والا کنے سونے چہرے نورانی ہے جی۔ مینوں فخر ہے، میں باعمل علماء میرے مدرسے جو پڑھ کے نکلے، میں کدی آج تک گل نہیں کی تھی حدیث نعمت واسطے کرنا، کچھ گلاں ضروری سن کرنیاں۔ میں انہاں دا شکر گزار ہاں، یہ جس طرح عالم دین دی خدمت کردا تانوں نہیں پتا، تانوں پتہ لگ جائے تسی کلیاں بہ کے رو گے زندگی کیویں گزاردے نے اے علماء، انہاں دے دم قدر نال بار۔ مولانا حافظ محمد شفیق صاحب، مولانا طارق محمود صاحب، مولانا نعیم شہباز صاحب ہے جی، پیر سید، یہ تے گوانڈی نے کیڑی پیڑ دے۔ یہ 11 سال میرے کو اتھے شاہ صاحب پڑھتے رہنے، سید رضا حسین شاہ صاحب، یہ وہ نے جنہاں نہ میرا پیار ہے۔ انہاں نو پوچھ لو میں انہاں واسطے کنیاں قربانیاں دیتیاں، کوئی عالم دین نے جے نہیں رہندا۔ میں 11 دیہڑے کر نہیں سا جاندا، میں انہاں بچیاں واسطے یہ سوندے سن، میں راتی جاگدا سا، میں مدرسے دی چھت تے پھردا سا، کدی باہر ویکھدا سا، میں نہ سا بچے پڑھن آئے نے، کوئی انہاں نوں تکلیف نہ ہوئے۔ ایک دن میں زیادہ 10-12 دن گھر نہ گیا، تو میرے والد صاحب کدی خوش طبی بھی فرماندے سن۔ 15 دن پورے ہو گئے میں گھر ہی نہیں گیا، آنا جمعہ پڑھا کے شاہ کوٹو پھر درس۔ مینوں حاجی صاحب بھی آکھن گھر پھیرا لا لیا کرو، کوئی نہیں درس چل جائے گا۔ میں انہاں واسطے انہاں کچھ کیتا جی۔ حاجی صاحب اتنے فوت ہوئے، والد صاحب مسکرا کے فرمان لگے مسیتے اعلان کراؤ 15 دن ہو گئے رضوی صاحب نہیں لبتے پہ۔ مسکرا کے نا خوش طبی، پتہ سی بھی شاہ آگے اعلان کرو 15 دن ہوئے لبدا نہیں پیا، گیا کہ تھے۔ مولانا محمد حسین بٹو صاحب بیٹھے، مولانا محسن محمود بٹو صاحب چلے گئے نا بیٹھے ہو۔ اے مولانا محسن محمود بٹو گلزاری بی والے، اے 11 سال میرے کو جامعہ چ رہنے، جامعہ انوار مدینہ۔ انہاں دی شکلاں ویکھو، اے اتھے 11 سال میں راتی جاگدا سا انہاں واسطے ہے جی، میں آپ بھکھا رہندا سا، انہاں نوں کھانا گواندا سا۔ اے علماء بیٹھے، میں نہیں سی گل کرنی، میں کسی وجہ تو کرن لگا۔ کئی واری میں آکھنا یارو ایک روٹی لے آؤ تھوڑا جہا سالن، انہاں آکھنا جی کھانا تقسیم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میں کہ جاؤ تھوڑ تو لے، ناشتہ انہاں کہ جی ناشتہ سارا تقسیم ہو گیا جی، وہ بچی کوئی شے نہیں، ہر شے بن چھڈی۔ میں کہنا جاؤ تو 2 رس پھڑ لیا تو چاہ پھڑ لیا۔ اساں الحمدللہ اللہ رسول دے فضل و کرم نال یہ صدقہ جاریہ نے، اور میں یہ یقین نال آکھنا شاید انہاں دی وجہ تو میری بخشش ہو جائے۔ یہ جدو ممبر تے بہ کے جمعے پڑھاندے نے، مسجد تے بہ کے فتوے لکھدے نے، مسلیاں تے کھلو کے نمازاں پڑھاندے نے، اے میری زندگی دی کمائی، اے وہ 18 عالم نے جڑے جامعہ انوار مدینہ چ میں پڑھائے سن ہے جی۔ اور وہ مدرسہ اس واسطے بند ہویا، حاجی صاحب دا ایکو بیٹا سی ایم پی اے سی، انہوں کینسر ہو گیا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ وہ ایسا کوئی نظام ہے رب تعالیٰ دا، ملنا بھی ختم تے ہر شے ختم، اتھوں تک کہ حاجی صاحب گڈی بھی بیچ چھڈی۔ پھر اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، سال دے بعد رب نے کرم فرمایا، پھر حاجی صاحب اسے لیول تے آئے۔ پھر ایتھے جو اس دن فوت ہوئے نے نا، وہ تاں آئے سن، مینوں آندے سن بھئی میں تانوں مبارک دین آیا، میں اسمبلی ہال دے نال 18 کروڑ دی جگہ لئی،
میں کہا جی صاحب بلاں بھی وک گئیاں تے درس بھی بند ہو گیا اسے وجہ تو فنڈ ہے ہی کو نہیں سی نہ رسید بک نہ چندہ مینوں بڑی موت سی چندہ نہیں سی منگنا پیندا نہ رسیداں کٹنیاں پیندیاں سن نہ منڈیاں نو آکھنا پیندا سی بھی جاؤ پنڈاں چ اگرائی کرو جی وہ کی ہویا پھر وہ ایسا اللہ نے کرم فرمایا جی صاحب پھر سٹینڈ ہو گئے جس لئے فوت ہوئے نا رب دا نظام دیکھو اللہ دی گرفت تو ڈرنا چاہیے ہے فوت ہون دو 3 دن پہلے اسمبلی حال دے نال الفلا بلڈنگ او دے وچ ایک پلازا سی جڑا 18 کروڑ 80 کروڑ دا جی سامنے لیا 80 کروڑ دا وہ پلازا لیا ایتھے جمعہ پڑھنا آئے تے مینوں آکھن لگے مبارک ہوئے رب نے میرے تھے بڑا ہی کرم کیتا ہے وہ جنیاں تکلیفاں آئیاں نے بھول گئیاں مینوں آندے سن دعا کرو کو درس بنائیے بڑا جہا درس وہ مولت ہی نہیں ملی وہ بیچارے جمعہ پڑھنا آئے اتھوں حاجی صاحب دے گھر گئے نے دعا منگی تے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہوں دے درجات بلند فرمائے اسی ایڈے نہ شکرے ہیں کوئی مولوی انہوں دے گھر فاتحہ پڑھ نہیں گیا حاجی صاحب فوت ہوئے نے جنہیں ایک کر چھڑی کروڑا روپے اس لائے تے رضا واسطے رب دی ایک دن نہیں انہوں نے کر دیں آکھیا جی علماء کرام نہیں آئے وہ درس والے کسے نے نہیں آکھیا کیوں انہوں نے اللہ رسول دی رضا واسطے لائے نے اسی کوئی اس واسطے لائے سن لیکن اسی نہ شکرے انہیں سانو توفیق نہیں ہوئی اسی جا کے وہ دے پتراں کو افسوس ہی کر دے یا جا کے دعا ہی منے دوستو ایک کوئی تربیتی گلاں سن میں انتہائی ہاتھ بند کے معافی مانگ دیا ہویا علامہ صاحب میں عرض کروں گا آپ دا بیان سن نعرہ تکبیر ذرا شایان شان نعرہ لو بیدار ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عالمی مبلغ اسلام علامہ خان محمد صاحب قادری زندہ آباد بھئی مکتبہ نور الاسلام کے سٹال پر حضور مرشد کریم کی جملہ تصانیف جو ہیں وہ باہر موجود ہیں احباب محبت جو ہیں وہاں سے خرید فرمائیں علمی تحقیقی جواہر اس میں موجود ہیں نہایتی ادب کے ساتھ حضور قبلہ خطیب